السلام علیکم دوستو، نالج ود اسلام خوش آمدید دوستو۔ 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے پاکستان کا قومی ترانہ پہلی مرتبہ نشر ہوا، جس کے بول حفیظ جلندری نے لکھے تھے، جبکہ دھن احمد غلام علی چاگلا نے تیار کی۔ قومی ترانے کی دھن اور اس کے بول تیار کرنے کا مرحلہ نہایت طویل تھا اور اس پر پاکستان بننے کے فوراً بعد سے ہی کام شروع ہو چکا تھا، مگر عام طور پر لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایک موقع پر سورہ فاتحہ کو بھی قومی ترانہ بنانے کی تجویز دی گئی تھی۔ رخسانہ ظفر اپنی کتاب دا نیشنل اینتھم آف پاکستان میں لکھتی ہیں کہ ابھی جناح حیات تھے کہ 14 جنوری 1948 کو کنٹرولر آف براڈ کاسٹنگ زیڈ بخاری نے ڈپٹی سیکرٹری وزارت داخلہ کو ایک نوٹ ارسال کیا۔ اس نوٹ میں بتایا گیا تھا کہ برطانیہ کے ایک موسیقار مسٹر جوزف ویلش نے انہیں پاکستان کو قومی ترانے کے لیے پیانو پر ریکارڈ کی گئی ایک دھن روانہ کی ہے۔ یہ دھن ریڈیو پاکستان لاہور میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ رخسانہ ظفر کے مطابق زیڈ بخاری نے اپنے نوٹ میں مزید تحریر کیا تھا کہ ہر ملک کا اپنا قومی ترانہ ہے ماں سوائے پاکستان کے۔ پاکستان میں چونکہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اس لیے ان کی تجویز ہے کہ سورہ فاتحہ کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کیا جائے۔ انہوں نے اپنی تجویز کے جواز میں مندرجہ ذیل 8 نکات پیش کیے۔ پاکستان کے باشندوں کی ایک بڑی اکثریت اس سے واقف ہے، اس سے دنیا کا ہر مسلمان واقف ہے، اس کا ترجمہ دنیا کی ہر بڑی زبان میں موجود ہے۔ جب اسے روایتی طریقے سے پڑھا جائے تو اس میں موسیقیت محسوس ہوتی ہے۔ ہماری قوم کی اکثریت کے دل میں اس کا احترام بھی موجود ہے۔ اسے کسی اعلیٰ موسیقی کے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ حد یہ کہ اس سورہ کو گاندھی جی بھی عوام کے سامنے پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے برسریام اعتراف کیا تھا کہ یہ تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے قابل قبول ہے۔ یہ ہمارے ملک کے دانشور اور عام تعلیم یافتہ دونوں طبقوں کو مطمئن کر سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی بخاری صاحب نے سورہ فاتحہ کا انگریزی ترجمہ بھی تحریر کیا۔ زیڈ بخاری کے اس خط کے مندرجات کا وزارت داخلہ کے ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس کی کارروائی کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر اپنانے کی تجویز پر سرے سے غور ہی نہیں کیا گیا، البتہ جوزف ویلش کی تیار کردہ دھن کے ریکارڈ کو ضرور سنا گیا۔ اجلاس نے اس دھن کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور فیصلہ دیا کہ پاکستان کے نامور شعراء کو پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے کی دعوت دی جائے۔ ماہرین کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو ان ترانوں کا جائزہ لے اور تجویز دے کہ انہیں موسیقی کالم میں کیسے ڈالا جائے۔ پہلا ترانہ کس نے لکھا؟ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ جگن ناتھ آزاد نے تحریر کیا تھا، جس کی منظوری خود جناح نے دی تھی، مگر حکومتی ریکارڈ میں موجود دستاویزات کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ زیڈ بخاری کی تجویز سے لے کر احمد آر غنی کی پیشکش کی منظوری تک جناح نہ صرف حیات تھے بلکہ دارالحکومت کراچی میں بھی موجود تھے۔ اگر جناح نے جگن ناتھ آزاد کے تحریر کردہ ترانے کو پاکستان کا قومی ترانہ قرار دیا ہوتا تو کیا یہ ممکن تھا کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے منظور کردہ ترانے کو پس پشت ڈال کر ملک کے قومی ترانے کی تیاری کے لیے ان اقدامات پر عمل درآمد تو کجا ان پر غور بھی کیا جاتا۔ 11 ستمبر 1948 کو جناح وفات پا گیا۔ 3 ماہ بعد دسمبر 1948 میں حکومت پاکستان نے اعظم اکرام کی نگرانی اور سردار عبدالرب نشتر کی صدارت میں ایک 9 رکنی قومی ترانہ کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا۔ قومی ترانے سے متعلق ایک عرصے سے ماہرین اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک قومی ترانے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ سب پاکستانی ترانے میں بھی موجود ہوں۔ ان خصوصیات میں سے اس بات کے علاوہ کہ ترانہ اور دھن عام پسند اور قومی معیار پر پوری اترے، یہ بھی ضروری ہے کہ معیار، نغمہ، زبان، بحر، دھن اور موسیقیت میں مسلم قوم کی روایات کا بھی خیال رکھا جائے۔ ترانہ کمیٹی کے سامنے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ چند ماہ بعد شہنشاہ ایران پاکستان کا دورہ کرنے والے تھے۔ کمیٹی کا خیال تھا کہ اس موقع پر پاکستان کے ترانے کی دھن ضرور بجنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے 21 اگست 1949 کو احمد غلام علی چاگلا کی تیار کردہ دھن کو پاکستان کے قومی ترانے کے عارضی دھن کے طور پر منظور کرنے کا اعلان کیا۔ قومی ترانے کی اس دھن کو ریڈیو پاکستان میں بہرام سہراب رستم جی نے اپنے پیانو پر بجا کر ریکارڈ کروایا۔ اس دھن کا دورانیہ 80 سیکنڈ تھا اور اسے بجانے میں 21 آلات موسیقی اور 38 ساز استعمال ہوئے تھے۔ چند ماہ بعد شہنشاہ ایران کی پاکستان آمد پر حکومت نے قومی ترانے کی اس دھن کو بجانے کی ذمہ داری پاکستان بحریہ کے بینڈ کو سونپی، جس نے جناب عبدالغفور کی قیادت میں 1 مارچ 1950 کو کراچی ایئرپورٹ پر پاکستان کو قومی ترانے کی دھن بجانے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب پاکستان کو قومی ترانے کی دھن کسی سرکاری تقریب میں بجائی گئی تھی۔ اس کے بعد مئی 1950 سے جولائی 1950 کے دوران جب وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا تو اس موقع پر منعقد ہونے والی سرکاری تقریبات میں بھی قومی ترانے کی یہی دھن بجائی گئی۔ اس دوران ملک کے مستقل قومی ترانے کے لیے موزوں دھن کی تلاش کا کام بھی جاری رہا۔ کمیٹی نے تمام دھنوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد 2 دھنوں کو مجوزہ
قومی ترانے کی دھن کے طور پر منظور کر دی۔ ان میں سے ایک دھن تو احمد غلام علی چاگلا کی وہی دھن تھی جو عارضی طور پر منظور کی گئی تھی، جبکہ دوسری دھن مشہور موسیقار سجاد سرور نیازی نے تیار کی۔ 28 فروری 1951 کو کابینہ سے حکیم احمد شجاع کے لکھے ہوئے ایک ترانے کو سننے کی درخواست کی گئی۔ ادھر قومی ترانہ کمیٹی کے 2 اجلاس 28 اور 29 مارچ 1951 کو منعقد ہوئے۔ اس کمیٹی کے سامنے چند دوسرے شعراء کے لکھے ہوئے ترانے بھی پیش کیے گئے۔ دوستو، آپ حکیم احمد شجاع کا لکھا گیا ترانہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ زید بخاری کا لکھا گیا ترانہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 5 اگست 1954 کو کابینہ کا ایک اور اجلاس منعقد ہوا، جس میں حفیظ جلندری کے لکھے گئے ترانے کو بغیر کسی رد و بدل کے منظوری کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اجلاس میں کابینہ نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ اس ترانے کی موجودگی میں اردو اور بنگالی کے 2 قومی نغموں کی کوئی ضرورت باقی نہیں۔ حفیظ جلندری کا پاکستان کے لیے لکھا گیا ترانہ تو منظور ہوا ہی، مگر یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ 1947 میں انہوں نے کشمیر کا قومی ترانہ تحریر کیا تھا، جو آج بھی پاکستان کا زیر انتظام کشمیر کے سرکاری ریڈیو سے ہر روز نشر ہوتا ہے، جس کے بول تھے وطن ہمارا آزاد کشمیر۔ علاوہ ازیں 1949 میں ان کا لکھا ہوا ایک نغمہ پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور ہوا تھا، جس کا پہلا مصرع تھا اے میرے آباد وطن آزاد پاکستان۔ اس قومی ترانے کی خبر 15 مئی 1949 کو پاکستان کے اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ کراچی سے نکلنے والے روزنامہ جنگ نے لکھا تھا، حکومت پاکستان نے قومی ترانے کے انتخاب کے لیے جو کمیٹی مقرر کی ہے، وہ 29 مئی کو مشہور شاعر حفیظ جلندری کے قومی ترانے پر غور کرے گی، جس کی دھن بھی انہوں نے تیار کی ہے۔ اس کے بعد حفیظ جلندری سے قومی ترانہ کی دھن بنانے کو کہا گیا تھا اور انہوں نے حکومت کو مطلع کیا کہ یہ دھن تیار ہو چکی ہے۔ اس دھن کا ریکارڈ 2.5 یا 3 منٹ کا ہوگا، مگر اس کمیٹی نے حفیظ جلندری کے اس ترانے کو مسترد کر دیا۔ لیکن صرف 5 سال بعد ہی ان کا ایک اور ترانہ پاکستان کے قومی ترانے کی حیثیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا بھر کے قومی ترانوں میں ایک خوبصورت ترانے کا اضافہ اس وقت ہو چکا ہے۔